بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت و دانائی عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کیے جن کا اس صورت میں ذکر ہے۔ وہ نصیحتیں یہ ہے: اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یہ بہت بڑا ناانصافی ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر وہ 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہے کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان یا زمین میں کہیں بھی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے روز ضرور حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ ہمت کے کام ہے، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پلاؤ، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ یقین جانو، اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی جال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدوں کی آواز ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لیے بھی ہے، لہٰذا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کے کرنے والے اللہ ہی ہے، اور ہم ہمیشہ ماں باپ کا کہنا مانیں۔ ہمیں ہر وقت یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم ذرہ برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اس لیے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، تاکہ قیامت کے روز ہماری نیکیوں کا پلہ باری رہے۔ نماز پڑھا کرے اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کرے، اور بری بات سے منع کیا کرے، اور نیک بات سمجھانے اور بری بات سے روکنے میں ہم کو جو کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے اس پر صبر کرے، کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ غرور نہ کیا کرے، کیونکہ یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اونچی آواز سے نہ بولا کرے کہ گدے کی آواز کے مشابہ ہے۔ ان سب باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ جزاک اللہ۔